اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ربنا ونسألك التوبة. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے اللہ تیرے گنہگار بندے تیری بارگاہ میں امید لے کر آئے ہیں اور جمع ہو کر تیرے سامنے انہوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں کہ ہم اجتماع میں جائیں گے، اجتماع کی دعاؤں میں شریک ہوں گے، اللہ ہماری مغفرت کر دے گا۔ اے اللہ تیرے بندوں نے تیرے سامنے اے اللہ ہاتھ پھیلا کر امید کرتے ہوئے اے اللہ تجھ سے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اور ہم سب کی تو مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما اور پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما۔ اے اللہ تیری مغفرت کا سمندر اور خزانہ لامحدود ہے، اے اللہ اس میں سے ہم سب کی مغفرت کرنا تیرے لیے ایسا ہے جیسے ایک بوند پانی ہے، سمندر سے ایک بوند پانی نکالا جائے کچھ کم نہیں ہوتا، تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ تو ہماری اور پوری امت کی اے اللہ تو پوری مغفرت فرما دے، پوری مغفرت فرما دے۔ تیرے یہاں ہمارے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو تو بڑا غفار غفور ہے اور تو تو اپنے بندوں کی چھوٹے بہانوں پر مغفرت کر دیا کرتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے ایمان والے بندے کہے جاتے ہیں، دنیا کے لوگ ہمیں مسلمان و ایمان والا سمجھ کر ہمارے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، ہماری پوری مغفرت فرما دے، پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے، ہماری سیئات کو حسنات سے بدل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، وہ ہدایت کاملہ جو تو نے صحابہ کو عطا فرمائی تھی، وہ ہدایت کاملہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارا اجتماع میں حاضر ہونا تیری توفیق سے ہوا ہے، تو نے ہمیں اجتماع میں پہنچایا ہے اور ہم پہنچے ہیں۔ اے اللہ ہم میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرما، ہمیں اے اللہ تیرے بے نیک بندوں میں شامل فرما لے اور ہماری جان اور مال کو تیرے نبی والے مقصد پر لگانے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ایک ایک فرد امت کو تیرا بندہ بن کر اور تیرے نبی کا امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ نفس و شیطان کی پابند پیروی کرنے کے بجائے اے اللہ ہمیں تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ اے اللہ اعمال صالحہ میں لگنے کی توفیق عطا فرما دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں کو ایمان والوں کے گھر بنا دے اور ہمارے گھروں میں ایمانی ماحول زندہ فرما دے، ہمارے گھروں میں ایمانی محنت زندہ فرما دے۔ اے اللہ
ہمیں مسلمان بن کر دنیا کے ہر شعبے میں جینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ وہی اپنے فضل و کرم سے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیروی کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ وہی ہمارے محلوں میں اور ہماری بستیوں میں ایمانی ماحول کو زندہ فرما دے، ایمانی محنت کو زندہ فرما دے، اور ذریعہ اور بہانے کے طور پر ہمیں قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنا کہا گیا سنا گیا، اے اللہ اس کو زندگی میں لانے کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اے اللہ وہی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے گناہوں کی زندگی سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور اے اللہ ہمیں تیرا بندہ بن کر اور تیرے نبی کا امتی بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، اور اے اللہ ہمارے ساتھی جو تیرے راہ میں جا رہے ہیں، اے اللہ ان کا نکلنا قبول فرما، اور ان کی قربانیوں پر اے اللہ اس علاقے میں خصوصاً اور پورے عالم میں عموماً ہدایت کے منہ میں ہوائیں چلانے کا فیصلہ فرما دے، اور ایک ایک فرد امت کو غلط زندگی سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ایک ایک فرد امت کو اپنی زندگی میں نبی والی محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما دے، تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا دے، ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرما، نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمیں اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ وہی اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اب تک کی زندگی جو ہماری غلط گزری ہے اس سے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اور بقیہ زندگی کو اے اللہ تیری مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے تیری رضا والی زندگی نصیب فرما، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان کے ساتھ تیری رضا والی ہو، تیری رضا والی تیرے راستے کی اے مبارک موت ہمیں نصیب فرما۔ دنیا بکتے بکتے مرنے سے تو ہماری حفاظت فرما، اچانک کی موتوں سے تو ہماری حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ کی موتوں سے حفاظت فرما، دواخانوں کی موتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ وہی اپنے فضل و کرم سے تیرے دین کی محنت کرتے کرتے، تیرے نبی والی محنت کرتے کرتے تیرے راستے کی تیری انتہائی قرب والی موتیں جس سے تو راضی ہو رہا ہو، ہم تجھ سے راضی ہو رہے ہوں، تیری مخلوق کے لیے ہدایت کے دروازے کھل رہے ہوں، ایسی مبارک موتیں ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ایسی مبارک موتیں نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کا فکر نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر ہمیں نصیب فرما، اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا دے، ہمیں ایک اور نیک بنا دے، ہمیں تیرا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اخوت و بھائی چارگی زندہ فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اخوت اور زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو بے انتہا قبول فرما۔ اس اجتماع کے لیے جن تیرے بندوں نے محنتیں کی اور تیرے بندوں کی اے اللہ ان کی خدمت کے لیے تمام انتظامات کیے، اے اللہ ان کی تمام خدمات کو قبول فرما لے، ان سب کو تو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، اور دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ اور ہمیں بھی اے اللہ تیرے دین کے خاطر قربانی دینے کی اور تیرے دین کے خاطر جان مال لگانے اور کھپانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما دے، تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا دے۔ اے اللہ جن تیرے بندوں نے ہم سے اور ہمارے بزرگوں سے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا مکتب پہ حقدار ہیں، ان کی ہماری تمام کی جائز مقاصد پورے فرما، ہماری تمام کی مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، حاجت مندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما۔ اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو سچی پکے توبہ کی توفیق نصیب فرما، مسجونین کو سجن سے رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر نصیب فرما۔ اے اللہ اور ہم سب کو تیرے دین کی محنت کے لیے اپنی جان اور مال کو قربان کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم میں نصیب فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی
آبرو کی، عزت کی، معاملات، معاشرت اور اخلاق کی اے اللہ تو پوری حفاظت فرما، اے اللہ تو پوری حفاظت فرما۔ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی اور دینی درسگاہوں کی اور دین کی نسبت پر جو محنت دنیا میں ہو رہی ہیں اور خصوصاً اس دعوت کی عظیم محنت کی، اے اللہ تو پوری حفاظت فرما، اے اللہ تو پوری حفاظت فرما اور پوری دنیا میں ہدایت کے عموم ہواؤں کے چلنے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں ہم تجھ سے مانگتے ہمیں عطا فرما۔ جن شروع سے پناہ چاہیے ہے ہم پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما۔ ہمارے اس صبر کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس صبر کو بے انتہا قبول فرما۔ ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما، ہر شر سے کو ہماری حفاظت فرما، اور اللہ پورے عالم میں ہدایت کے عمومی ہواؤں کے چلنے کا ذریعہ فرما، اور امت مسلمہ کے اپنے مقصد حیات کی طرف لوٹنے کا ذریعہ فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم آمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم۔ دیکھو بھائی مجمع بہت زیادہ ہے، مسافر تو سب ہو نہیں سکتا، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ سلام کا جواب دے دیں اور اطمینان کے ساتھ ایک اور بات کرنے جائیں اور السلام علیکم۔